عبادت کی جائے گی اس سے پہلے طہارت ضروری، اور وہ طہارت کیسے ہوگی؟ جب استنجے کے مسائل ہمیں پتہ نہیں ہے تو وہ طہارت کیسے ہو جائے گی؟ وہ طہارت صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کے لیے سب سے پہلے وضو کرنا ہے، طہارت حاصل کرنی ہے۔ وہ طہارت اگر شریعت کے مطابق نہیں کی ہے اور اس سے پہلے اگر اس پر غسل واجب ہو گیا ہے اور وہ غسل اس نے شریعت کے مطابق نہیں کیا ہے تو اس کی نماز بھی ضائع، اس کا قرآن پر ہاتھ لگانا بھی جو ہے گناہ، بلکہ مسجد میں آنا بھی اس کا گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگ، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے، اسلام کے مسائل کو سمجھنا ہے، ایک ایک مسئلے کو ہمیں دریافت کرنا ہے، ایک ایک مسئلے کی ٹوہ میں ہمیں جانا ہے اور پوچھ کر عمل کرنا ہے۔ ہمیں اللہ نے آزاد نہیں چھوڑ دیا، یہ پیدا کیا اور چھوڑ دیا جاؤ جی چاہے تو جو چاہے کرو، نہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے کچھ پابندیاں رکھی ہیں، کچھ حدود مقرر کر دی ہیں، حدود متعین کر دی ہیں، ایک حد لگا دی ہے کہ یہ بارڈر ہے تمہارے لیے، اس سے آگے نہیں جا سکتے، یہ کرنا ہے ایسا نہیں کر سکتے، یہ کرنے کے کام ہے اور یہ نہ کرنے کے کام ہے۔ الحلال بین والحرام بین، جو کچھ حرام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، جو کچھ حلال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ آج اگر مسلمان صرف ایک بات پر اگر متفق ہو جائے، ایک بات پر اگر متفق ہو جائے کہ ہمیں ہر حالت میں اسلام پر عمل کرنا ہے تو انقلاب آ جائے گا دنیا میں۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے، یہ 1400 سالہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں جہاں بھی جس ملک میں بھی اس قوم نے، ان ملک کے رہنے والوں نے، اس کی آبادی نے اسلام کو اپنا رہبر تسلیم کر لیا، اسلام کو اپنا دستور العمل مان لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر تسلیم کر لیا اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے، اللہ نے ان کو عروج عطا کیا اور اللہ نے ان کو دنیا کی نعمتیں عطا کی۔ اور یہ بھی ہمیں تاریخ بتلاتی ہے، یہ 1400 سالہ جو تاریخ ہے یہ ہمیں اس تلخ حقیقت کا دوسرا پہلو بھی سمجھاتی ہے کہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، ان کی سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، تو وہاں وہاں مسلمان ذلیل ہو گئے۔ اس ملک کے رہنے والے، ان کو رسوائی نصیب ہوئی، وہ ذلت کا شکار ہوئے، وہ شکست کا شکار ہوئے۔ آج بھی اس دور میں بھی اگر مسلمان ارادہ کر لیں کہ کل سے ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہے ہیں، ایک نئی زندگی کی ہم شروعات کر رہے ہیں، ایک نئی صبح کا ہم آغاز کر رہے ہیں، وہ آغاز کیسا ہوگا کہ میری آج کے بعد جو بھی زندگی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے احکامات کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی ہو۔ ہمارا یہ نوجوان یہ ارادہ کر لے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنا دیا ہے، اسی کو میں اپنا رول ماڈل بناتا ہوں، نبی کی ایک ایک سنت کو اختیار کروں گا، اپنے لباس میں اختیار کروں گا، اپنی بول چال میں اختیار کروں گا، اپنے طور طریقے میں اختیار کروں گا، اپنے کردار میں اختیار کروں گا، اپنے گفتگو میں اختیار کروں گا، اپنے حقوق میں اختیار کروں گا، اپنے تجارت میں اختیار کروں گا۔ آپ دیکھیے انقلاب ہے۔